بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے نا وہ امام علی علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور علی علیہ السلام کو وہ رسول اکرم سے زیادہ فضیلت والا تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف کی دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ اہل سنت کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اہل سنت بغض اور عناد اور کینے اور حسد کا شکار ہے۔ دونوں پہلوؤں کے اوپر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ غلط فہمی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ غلط فہمی کا شکار اس لیے ہیں کہ جب اہل سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی کتابوں سے پڑھتے ہیں۔ مثلا سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیتے ہیں، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیتے ہیں، تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا لیتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پر ان کے ہاں جو مشہور ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری اور اس کے بعد پھر صحیح مسلم ہے، تو وہ اول صحیح بخاری کا اور اس کے بعد پھر صحیح مسلم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب صحیح بخاری کا اگر مطالعہ کریں تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تصویر انسان کے سامنے آتی ہے وہ اتنی مسخ شدہ ہوتی ہے، اتنی توہین آمیز ہوتی ہے، اتنی گستاخیوں سے بھری بھی ہوتی ہے کہ اس سے جو تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ مطلب ناقابل بیان ہے۔ مثلا یہ کہ جو پہلی وحی رسول اکرم کے اوپر نازل ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے نے آ کر کہا کہ پڑھو، تو رسول اللہ نے کہا کہ معاذ اللہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر فرشتے نے آ کر ان کو دبایا اور پھر کہا پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر دوسری مرتبہ اور زور سے دبایا، پھر کہا پڑھو، تو پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ اور زور سے دبایا یہاں تک کہ چیخ نکل گئی، پھر کہا پڑھو، تو پھر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی جیسے کلاس کے ایک بچے کو نہیں سزا دیتے ہیں، وہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کو سبق نہیں یاد کر کے آتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، تو پھر وہ یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس قسم کا ایک تصور ذہن میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ رسول اکرم وہ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کانپ رہے ہیں، وہ گھر آتے ہیں، جناب خطیرۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، سب خوف کی وجہ سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب خطیجہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا ہے، تو کہا کہ آج فرشتہ آیا تھا اور یہ ہوا تھا، اور وہ ڈرے ہوئے۔ تو جناب خدیجہ ان کو اپنے ایک کزن کے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں جو عیسائی ہے، اور وہ جب پوری رویداد سنتا ہے تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نبی ہیں، یعنی خود رسول اللہ کو پتہ نہیں کہ میں نبی ہوں۔ اور پھر وہ بتا رہا ہے، ایک عیسائی پادری پاسٹر بتا رہا ہے کہ رسول اللہ نبی ہیں۔ تو اس سے ایک نوجوان کے ذہن میں، ایک سنی کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے کہ یار ہمارا رسول جو تھا وہ ان پڑھ تھا، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، وہی آئی تو وہ ڈر گیا، وہ گھبرا گیا، وہ کانپنے لگا، اور عیسائی پادری نے جو ہے نا ہمیں بتایا۔ اب عیسائی پادری کا ایک بڑا تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ واہ وہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس نے ہمارے نبی کو بتایا۔ پھر قرآن مجید میں وہ پڑھ رہا ہے کہ جی عیسائیوں کے جو نبی ہیں وہ 3 دن کے تھے، اپنی ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ اور ہمارے رسول جو ہے وہ 40 سال کے بعد ان کو پتہ چلا کہ وہ نبی ہیں، اور وہ بھی ایک عیسائی نے بتایا۔ تو کیا تصور ذہن میں قائم ہو رہا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد معراج کا ذکر آتا ہے، تو اس میں کہ جی وہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کے وہ ایک اوپن ہارٹ سرجری کی، سینہ چیرا اور دل کو نکالا اور اسے آب زمزم سے دھویا، اور اس میں ایمان اور حکمت کو اور بھر دیا۔ یعنی وہ پہلے ایمان اور حکمت سے دل خالی تھا ان کا،
اسے بھر دیا اور پھر اسے سوار کر کے لے گئے، اور وہ جب پہلے آسمان پہ گئے تو وہاں پر جو دروغہ تھا اس نے پوچھا کہ کون ہے، تو کہا کہ جی میں جبرائیل ہوں۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں ان کو بلایا گیا۔ اور ہر آسمان کے اوپر اس طرح رکاوٹیں ہوئی، اور پھر یہ اس قسم سے ایسے کہ جی جبرائیل کی فضیلت رسول خدا سے بھی بڑا چڑھا کے بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر رسول خدا کے بارے میں کہ جی وہ امی تھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو آج کل کے جب بچے اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا ان پڑھ نبی تھا، ہمارا نبی تو ایسے ان پڑھ سا تھا، بس ایسے تھا ایک۔ اور پھر بار بار اس بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ تو ہم جیسے بشر ہیں، ہم جیسے بشر ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا آدھی آیت اٹھا کر اس کا ترجمہ بیان کرنا، اور اس کے مفہوم سے سیاق و سباق سے ہٹ کر اور اس کے کانٹیکٹ سے ہٹ کر بات کر کے جی وہ تو ہم جیسا بشر ہے، ہم جیسا بشر ہے۔ پھر معاذ اللہ صحیح بخاری کو پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ قرآن کی آیتیں بھول گئے تھے جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں بھول گئے تھے، اور فلانا صحابی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے یاد دلا دی۔ تو وہ ذہن میں ایک دم آتا ہے کہ یار یہ رسول کیسا رسول ہے کہ جو آیتیں بھول رہا تھا، اس سے اچھے تو صحابہ ہیں کہ جن کو آیتیں یاد تھی۔ پھر یہ روایت پڑھتے ہیں کہ جی وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے تھے، اور وہ خلیفہ ثانی نے جو ہے نا ان کو منع کیا کہ مت پڑھاؤ، اور پھر خلیفہ ثانی کی حمایت میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یعنی معاذ اللہ رسول اللہ کی مذمت میں نازل ہو گئی۔ پھر یہ کہ جی رسول خدا جو ہے وہ نجس حالت میں مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھانی شروع کر دی انہوں نے، اور پھر انہیں یاد آیا کہ اوہو میں نے تو غسل جنابت نہیں کیا ہوا ہے۔ پھر گھر گئے، جا کر غسل کر کے واپس آئے اور پھر آ کے نماز پڑھائی۔ یا یہ کہ رسول خدا جو ہے نا وہ عشاء کی نماز میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری میں مصروف تھے، اور باہر جو ہے نا وہ خلیفہ ثانی چیخ و پکار کر رہے تھے صلات صلات صلات، اور نماز عشاء کا وقت جو تھا وہ جا رہا تھا، اور وہ رسول خدا نماز عشاء پڑھانے کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ اور ایسی روایتیں کہ جی رسول خدا نے کبھی ظہر کی نماز 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھا دی، کبھی عصر کی نماز 4 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھا دی، اور وہ نمازیں بھول جایا کرتے تھے، قرآن بھول جایا کرتے تھے۔ اس قسم کی جو توہین آمیز اور تضحیک آمیز روایتیں جب وہ پڑھتے ہیں تو اہل سنت جب پڑھتے ہیں، اور وہ ان کو پہلے سے یہ بتا دیا گیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ صحیح بخاری کی ہر روایت صحیح ہے، بس قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، کوئی کلام نہیں کرنا، یہ جو کچھ صحیح بخاری بتا رہی ہے بس اس کو آپ نے من وان تسلیم کر لینا ہے، اور اس کے سامنے بالکل زبان درازی نہیں کرنی ہے، کوئی سوال نہیں کرنا۔ تو وہ جب اس صحیح بخاری کو پڑھتے ہیں، اور میں کچھ اور بھی باتیں ایسی ہیں توہین آمیز جو میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں یہاں پر، معاذ اللہ ایک شہوت پرست شخص کے طور پر رسول خدا کو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ایک رات میں اپنی 9 بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر لیا کرتے تھے، اور ان کو 30 مردوں کی طاقت عطا کی گئی تھی، اور ان کے سامنے ایک خوبصورت عورت کا ذکر ہوا تو کہا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ اور وہ اس قسم کا جو تصور جو ہے نا ایک ولن کا تصور کے طور پر رسول خدا کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحیح بخاری نے پیش کیا ہے۔ اور پھر صحیح بخاری ہی ان کی کتاب اس ماخذ ہے، اس کے بعد جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب کا ماخذ صحیح بخاری، اور انہوں نے صحیح بخاری سے وہ روایتیں اٹھا کے وہ توہین آمیز، وہ گستاخانہ، وہ تضحیک آمیز روایتیں جو اٹھا کے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، تو ایک عام قاری جب اس کو پڑھتا ہے، ایک سنی جب اس کو پڑھتا ہے ان کتابوں کو، تو اس کے ذہن میں ایک بڑا ایک عجیب سا جو ہے نا وہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ تو ان پڑھ ہے، جانتا نہیں ہے، دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کو صحابہ بتاتے ہیں، یہ ان کے کہنے پہ چل رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو ڈانٹا ہے، اور یہ کیا ہے، اور اس قسم کے جو تصور، تو ایک ایسا تصور ان کے ذہن میں رسول اللہ کا قائم ہو جاتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جو ایک عام مولوی کا تصور ہے، ایک مسجد کے مولوی کا، بلکہ مسجد کے مولوی کے بارے میں بھی ایسی باتیں جو ہے نا وہ نہیں کی جا سکتی ہیں جیسی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ تو جب ایک عام سنی صحیح بخاری کو پڑھتا ہے، یا صحیح بخاری سے اخذ کی ہوئی جو کتابیں ان کو پڑھتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک مولوی کا سا تصور آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور جب وہی سنی
علی علیہ السلام کو پڑھنا چاہتا ہے، علی علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ نہج البلاغہ اٹھاتا ہے۔ اب جب نہج البلاغہ اٹھاتا ہے تو اس میں جو فصاحت اور بلاغت نظر آتی ہے، وہ جو کائنات کی خلقت کے بارے میں خطبہ نظر آتا ہے، وہ جو بغیر نقطے کا خطبہ نظر آتا ہے، وہ جو بغیر الف کا خطبہ نظر آتا ہے، اور وہ جو وہ دانش مندانہ اقوال نظر آتے ہیں، وہ جو حکیم اور ایک طبیب کے جیسے باتیں ملتی ہیں، ایک ایسے اسکالر کی باتیں ملتی ہیں، تو وہ تو یہی تصور کرتے ہیں۔ اور پھر جب وہ شیعہ کتابوں میں علی علیہ السلام کی کرامات اور معجزات کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہمارا رسول تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا علی تو اتنا بڑا چڑھا کر ہے۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی شیعوں نے علی علیہ السلام کو بڑھا دیا، رسول خدا سے بھی بڑھا دیا، رسول خدا سے ان کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کر یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ فضیلت میں رسول خدا سے بھی زیادہ تھے۔ تو اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائیو تم لوگ رسول خدا کو ہماری کتابوں سے آ کے پڑھو، ہماری کتابیں جو ہیں اس میں آ کر پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ رسول خدا کیا ہے۔ تم جلال العیون کو پڑھ کے دیکھو، تم مانع الاخبار کو پڑھ کے دیکھو، تم لوگ احتجاج تبرسی کو پڑھ کے دیکھو۔ احتجاج تبرسی میں یعنی آپ حیران ہوں گے کہ پوری صحیح بخاری کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ بھی نہیں ہے، ایک خطبہ۔ حضرت عمر کے کئی خطبات آپ کو ملیں گے، حضرت عائشہ کے کئی خطبات مل جائیں گے، حضرت ابوبکر کے خطبات مل جائیں گے، اور کئی صفحات پر 7 8 صفحات پر ان کے خطبات مل جائیں گے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک خطبہ بھی نہیں ملے گا۔ تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں اہل سنت کو کہ آپ آؤ اور آ کر ہماری کتابوں کو پڑھ کر دیکھو کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب آپ ہماری کتابوں سے رسول اللہ کو پڑھو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا بھی تعارف کرایا ہے تو وہ رسول اللہ نے کرایا ہے۔ ہم نے اگر اللہ کو بھی پہچانا ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے پہچانا ہے۔ ہم تو 360 خداؤں کی پوجا کرنے والے تھے، یہ تو رسول اللہ تھے کہ جنہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ نہیں 360 نہیں، ایک خدا ہے۔ یہ رسول اللہ نے بتایا کہ جنت ہے، جہنم ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قیامت ہے۔ یہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، جن ہیں، انس ہیں، یہ سب کچھ رسول اللہ نے ہمیں بتایا۔ پورا کا پورا دین رسول اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ کا دوسرا نام اسلام ہے، اور اسلام کا دوسرا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر کام، ہر فعل، ہر قول اسلام ہے۔ ہمارے ہاں تو حدیث کی، سنت کی وہی ویلیو ہے جو قرآن مجید کی ہے، ہم اسے دوسرے نمبر پر بھی نہیں سمجھتے۔ ہم قرآن اور سنت کو برابر سمجھتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کو بالکل برابر سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے وہی، وہ بھی حدیث بھی وہی ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے جو بزبان رسول اللہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو آپ وہ رسول اللہ کی جب شخصیت کو پڑھنا چاہیں تو شیعوں کی کتابوں کو پڑھیں۔ جب آپ شیعوں کی کتابوں کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ صرف ایک روایت کہ جو رسول اللہ کی نوری خلقت کے بارے میں ہے، رسول اللہ کی جو نوری خلقت کے بارے میں ہے، وہ ایک روایت جلال العیون میں اگر آپ پڑھ لینا، وہ 7 8 صفحات پر مشتمل وہ روایت ہے، وہ ایک روایت اگر آپ پڑھ لینا آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس میں علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ تھا۔ اللہ نے چاہا کہ میں اپنا تعارف کرا دوں تو اس نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا تھا، اور وہ نور محمد مصطفیٰ اس کائنات کا نقطہ آغاز ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو
12 حجابات میں رکھا، اور ان 12 حجابات سے گزارنے کے بعد اس نور محمد مصطفیٰ نے جب سجدہ کیا، سجدہ شکر ادا کیا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو آپ کی پیشانی مبارک سے نور کے قطرے گرے۔ ہر قطرہ نور سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو خلق کیا۔ 1,24,000 نور کے قطرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے گرے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نبی کو خلق کیا۔ اور امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو تم پھولوں کے اندر خوشبو سونگھ رہے ہو نا، تمہیں پتہ ہے یہ پھولوں کے اندر خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ یہ میرے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ان پھولوں کے اندر رچا اور بسا دیا ہے۔ ان پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ پسینے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے۔ آپ اس ایک روایت کو پڑھ کے دیکھو، میں انشاءاللہ اس کی پکچر بنا کر آپ کو سینڈ کروں گا، آپ پڑھو گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق محمد مصطفیٰ کیا۔ اور اس کے مقابلے میں اب علی مرتضیٰ کو پڑھ کے دیکھو کہ ہمارے عقیدے کے مطابق علی مرتضیٰ کی کیا حیثیت ہے رسول اللہ کے مقابلے میں، کہ رسول اللہ آقا ہیں اور علی ان کے غلام ہیں۔ خود علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خود علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ وہ رسول اللہ سید المرسلین ہے، نبیوں کے سردار ہے، رسولوں کے سردار ہے، جبکہ علی علیہ السلام صرف اولیاء کے سردار ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین ہے اور علی علیہ السلام خاتم الاوصیاء۔ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، جبکہ علی علیہ السلام رحمت للعالمین نہیں ہے۔ مولا کائنات ضرور ہیں لیکن رحمت للعالمین نہیں ہے۔ ہم نے علی کو اگر مانا ہے یا پہچانا ہے تو وہ رسول اللہ کی وجہ سے مانا اور پہچانا ہے۔ علی نے نہیں کہا کہ میں مولا ہوں، رسول اللہ نے کہا کہ علی مولا ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی علی کو آج ہم جو کچھ بھی مان رہے ہیں وہ بحوالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مان رہے ہیں، یعنی یا تو قرآن کی آیت ہے جو ہم پیش کرتے ہیں یا پھر رسول اللہ کی حدیث ہے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا ہے کہ علی میرا نفس ہے، رسول اللہ نے کہا ہے کہ علی میری جان ہے، رسول اللہ نے کہا ہے کہ علی میرا بھائی ہے، رسول اللہ نے کہا ہے کہ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی میری جان ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یعنی فوقیت کس کو حاصل ہے، ترجیح کس کو حاصل ہے، عظمت کس کو حاصل ہے؟ رسول اللہ کو۔ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے، کوئی ذات ہے تو وہ پھر علی علیہ السلام کی ہے۔ ہم علی علیہ السلام کو مانتے ہی صرف اس لیے ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بھائی ہیں۔ وہ تو بڑے بھائی کی فضیلت زیادہ ہے یا چھوٹے بھائی کی؟ سسر کی فضیلت زیادہ ہے یا داماد کی؟ آقا کی فضیلت زیادہ ہے یا غلام کی؟ تو علی علیہ السلام کو جو بھی فضیلت حاصل ہے وہ صدقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو علی علیہ السلام کی جو بھی فضیلت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کے مولویوں کا بغض ہے، عناد ہے، کینہ ہے، حسد ہے کہ وہ اس قسم کی تہمت ہم پر لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم لوگ علی علیہ السلام کو رسول اللہ سے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ترین مخلوق تسلیم کرتے ہیں، اور رسول اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور علی علیہ السلام کے بعد پھر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد امام حسن مجتبیٰ ہیں، پھر امام حسن مجتبیٰ کے بعد امام حسین مظلوم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کے بعد دیگر ائمہ طاہرین ہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور بعد از
رسول بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ علی علیہ السلام کے بارے میں۔